بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اربعین حسینی اور ملین مارچ میں شرکت کے لیے پوری دنیا اور خاص طور پر ایرانی سرحدوں پر زائرین عراق کی جانب سے پیش قدمی اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مرحلہ وار استعفوں کی منظوری، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیلنج۔ حیدرآباد دکن میں ای بائک کے شو روم میں آتش زدگی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہندوستان کے شہر وارانسی کی گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر محبوبہ مفتی کا شدید اعتراض۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی اربعین انتظامیہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ ایران اور عراق کی سرحد پر اربعین حسینی کے زائرین کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات انجام دیے جا چکے ہیں۔ اربعین مرکزی کمیٹی کے سربراہ مجید امیر احمدی نے بتایا کہ سرحدی گزرگاہوں پر زائرین کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونے کے والے زائرین کے لیے تمام سرحدیں کھلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 28 لاکھ سے زیادہ زائر ایران کی سرحدوں سے عراق میں داخل، جبکہ 9 لاکھ ایرانی زائرین وطن واپس آ چکے ہیں۔ اربعین مرکزی کمیٹی کے ترجمان نے بھی بتایا ہے کہ سرحدوں پر زائروں کو درپیش مسائل کو حل کر دیا گیا ہے اور اب آمد و رفت کا سلسلہ روانی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ دوسری جانب سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے ایران اور عراق کی سرحد پر 5 عارضی ہسپتال اور عراق میں 2 فیلڈ ہسپتال اور امدادی مرکز قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر زائرین امام حسین علیہ السلام کو طبی خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری شدہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان ہسپتالوں میں ایمرجنسی سروس کے علاوہ بچوں، ہڈیوں، آنکھوں اور دانتوں کے ماہر ڈاکٹر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ریڈیولوجی اور ایمرجنسی سروس جیسی خدمات بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ مسلح افواج کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر اور متعدد اداروں اور نجی مراکز نے اپنے طبی اور دیگر خدمات پیش کرنے والے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے دسیوں ہزار زائرین اربعین حسینی کے موقع پر کربلا جانے کی غرض سے ایران کی سرحد سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے جنوبی ایران کے شلمچہ بارڈر پر خصوصی کارڈ جاری کرنے پر ایران و عراق کے مابین ہونے والے اتفاق رائے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں افغان اور پاکستانی شہری ایران کی سرحدوں سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایران سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کے لیے شلمچہ بارڈر پر ایک خصوصی کارڈ جاری کیا جا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مشکل کے سرحد سے گزر کر عراق میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آبا کے مطابق ایران کے اربعین مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ سید مجید میر احمدی نے بتایا کہ اب تک شلمچہ بارڈر پر 30,000 افغان زائرین آ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے شلمچہ جانے والے زائرین سے اپیل کی کہ وہ شلمچہ سرحد پر بھیڑ کے پیش نظر فی الحال دوسری سرحدی گزرگاہ جذابے کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی طرف سے افغان شہریوں کے لیے وضع کردہ قوانین سے زائرین کی عراق روانگی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مرحلہ وار استعفوں کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے فلور سے پارٹی کے 125 ارکان کے استعفوں کی منظوری باضابطہ اعلان اس حوالے سے ہو چکا تھا،
لہذا موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کا اعلان ضابطوں کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ قومی اسمبلی سے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کا اعلان پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے انتخابات سے چند منٹ قبل اسمبلی کے فلور پر کیا تھا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے فوری طور پر استعفے منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی تھی اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا تھا، جسے نو منتخب اسپیکر کے تازہ احکامات کے بعد معطل قرار دے دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے متصل سکندرآباد میں ایک الیکٹرک بائک شو روم میں آگ لگ جانے سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ سکندرآباد علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر واقع ای بائک شو روم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پوری عمارت میں پھیل گئی۔ حیدرآباد دکن کی پولیس کا کہنا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب سکندرآباد میں واقع اس عمارت کی بالائی منزل پر ایک لاج میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس میں کم سے کم 25 سیاح ٹھہرے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاج میں ٹھہرے ہوئے سیاحوں میں سے 8 کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اوپری منزل پر واقع سے لاج سے متعدد سیاحوں نے کود کر جان بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے وارانسی کی تاریخی گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے گیان واپی مسجد کے بارے میں ضلعی عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کے باوجود گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے سے فرقہ وارانہ فسادات بھڑک سکتے ہیں اور اس سے ملک میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوگا۔ محبوبہ مفتی نے بنارس کی عدالت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ عدالت اپنے ہی فیصلوں پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے ذریعے فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی عدالت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابری مسجد کی طرح ہی گیان واپی مسجد کے بارے میں اقدامات اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ پیر کو وارانسی کی عدالت نے گیان واپی مسجد کے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کے اندر پوجا کرنے کے بارے میں جو درخواست ہندو فریق کی طرف سے دائر کی گئی ہے وہ عدالت میں قابل سماعت ہو سکتی ہے، جبکہ مسلم فریق نے درخواست کی تھی کہ اس درخواست کو خارج کر دیا جائے۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے اگلی سماعت کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ بھی طے کر دی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے وفد نے ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے فلسطینی تحریک حماس کے اعلیٰ سطحی وفد کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر فلسطین اور صہیونی حکومت کے مابین کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عرب امن مسودے کو اس بحران کا بہترین راہ حل قرار دیا۔ اس سے پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف نے بھی حماس کے وفد سے ملاقات اور گفتگو کی۔ قابل ذکر ہے کہ حماس کا وفد روسی فریق
کی باضابطہ دعوت پر ماسکو میں ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے علاوہ موسیٰ ابو مزروق، طاہر انونو اور حماس کے نائب سربراہ صالح العروری بھی وفد میں موجود ہیں۔ حزب اللہ کے تازہ انتباہ سے خوفزدہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ مشقیں خلیج حیفا میں ہو رہی ہیں، جس کے دوران ریپڈ ایکشن فورس کی نقل و حرکت کے ساتھ اور خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لبنان سے ملنے والی مقبوضہ فلسطین کی بحری سرحدوں کے قریب ہونے والی یہ مشقیں رات دیر گئے تک جاری رہیں گی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ لبنان کی سمندری حدود میں واقع تیل و گیس کے ذخائر کے بارے میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شام کے قبائلی عمائدین نے ملک کی ارضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے امریکی اور ترک فوج کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ شمال مشرقی شام میں آباد قبیلے الراشد کے عمائدین کا ایک جرگہ قامشلی کے نواحی گاؤں عامریہ الحسو میں منعقد ہوا، جس میں امریکی اور ترک فوج کی غاصبانہ موجودگی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبیلہ الراشد کے سربراہ شیخ حسین الحسو کا کہنا تھا کہ صوبے الحسکا کے تمام لوگ اس جرگے کے ذریعے اپنے ملک میں امریکی اور ترک فوج کی موجودگی کی کھلی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے الحسکا کے قبائل اور شہری ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ پر زور اور شامی فوج کی حمایت کرتے ہیں، جو عوام کی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ قطر نے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے دوران صہیونی حکومت کے عارضی سفارتی مرکز کھولنے کی مخالفت کر دی۔ عربی الجدید اخبار کے مطابق قطر کے اعلیٰ عہدیداروں نے تل ابیب کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں فٹ بال ورلڈ کپ مقابلوں کے دوران صہیونی حکومت کے عارضی سفارتی مرکز کھولنے کی بات کہی گئی تھی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ چند روز کے دوران غاصب اسرائیلی حکام قطری اعلیٰ عہدیداروں سے اس سلسلے میں مذاکرات کر رہے تھے، تاہم تل ابیب کو دوحہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل قطر 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے ٹکٹ فروخت کرنے والی ویب سائٹ سے اسرائیل کے جعلی عنوان کو ہٹا کر مقبوضہ فلسطین کی عبارت کو درج کیا گیا تھا، جس پر تل ابیب چراغ پا ہو گیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا 22واں دور 21 نومبر سے 18 دسمبر 2022 تک قطر میں منعقد ہوگا۔ ابن سینا انٹرنیشنل فیسٹیول ایران میں شروع ہو گیا ہے، جس میں دنیا کے 8 ملکوں کے طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ فیسٹیول سیکریٹری مہدی رشیدی نے بتایا کہ 7ویں ابن سینا انٹرنیشنل فیسٹیول میں ایران کے علاوہ روس، رومانیہ، فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، میکسیکو، ملیشیا اور ترکیہ سے آنے والی طلباء و طالبات شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ایران اور مذکورہ 8 ملکوں کی 2400 ٹیمیں مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ مہدی رشیدی نے بتایا کہ اس فیسٹیول میں ہار جیت نہیں ہوگی، بلکہ فیسٹیول کے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق ہر ٹیم کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔